كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الاولین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ والا کے لیے۔ انتہائی محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پچھلے جمعوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی عظمت، اس حوالے سے 2 جمعے احباب کے گوش گزار کیے ہیں، جن میں ایک جمعہ تھا خاندان میرے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی عظمتوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد تھا تذکرے میرے رسول کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کہاں کہاں ہوتے ہیں، کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے اسوہ میرے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت پہ چند جمعے انشاءاللہ اور بھی آئیں گے، جن میں جلال میرے رسول کا اور جمال میرے رسول کا اس حوالے سے اللہ نے زندگی رکھی تو اگلے خطبات میں گفتگو کریں گے۔ آج کا عنوان ہے اسوہ میرے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسوہ اصل میں خریدے کو، میپ، نقشے کو کہتے ہیں۔ آپ دنیا میں ایک جدید دور میں رہ رہے ہیں اور ہاؤسنگ اسکیم والے وہ آپ کا نقشہ پاس کرتے ہیں، پلاٹ بیچتے ہیں، پھر اس کے بعد حکومتی محکمے اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، پھر آپ نقشے کی منظوری لے کے، پلاٹ کی منظوری لے کے، پھر اس پہ اس نقشے کے مطابق بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں، عمارت بناتے ہیں۔ جو بندہ آپ نقشے کے لیے ہائر کرتے ہیں، آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا کوئی امیر آدمی ہے اتنا ہی بڑا آرکیٹیکٹ ہو، اتنا ہی بڑا نقشہ نویس ہو، اتنا ہی بڑا نقشہ نگار ہو۔ 35 لاکھ 50 لاکھ روپے نقشوں پہ لگا دیے جاتے ہیں اور کمپنیاں اس پہ انویسٹ کرتی ہیں۔ کمپنی سے وہ نقشے کے لیے رابطہ کر لیتی ہیں اور جب پیسہ بھر دیتی ہیں اور ان کے درمیان ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، لین دین کا معاہدہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس نقشے کو کسی کے کہنے پہ تبدیل نہیں کرتے۔ وہ اس کے مطابق ہی بلڈنگ، اس کے مطابق ہی اپنی عمارت اور اس نقشے کے مطابق وہ پورے کا پورا سسٹم تشکیل دیتے ہیں۔ کوئی شخص بڑا نقشہ نگار اور آرکیٹیکٹ وہاں آ جائے جس کے ساتھ ان کا معاہدہ نہیں ہے، وہ ان سے خوبصورت نقشے دے رہا ہو، تو چونکہ یہ بنیادوں پہ کام شروع کر چکے ہوتے ہیں تو یہ ارد گرد نہیں دیکھتے، یہ اسے کہتے ہیں بھائی ہماری بات ہو چکی ہے، ہم نے پیسے دے دیے ہیں، نقشہ ہمارا بن کے آ چکا ہے، اب ارد گرد دیکھ کے اپنے ٹائم کو ضائع کرنے کا ہمارے پاس موقع نہیں ہے۔ آپ اتنے ہی کاریگر ہیں تو آپ وہاں جا کے بیٹھیں، جس نے آنا ہوگا آپ کے پاس آ جائے گا۔ اس نقشے کے مطابق آپ تعمیر کرتے ہیں۔ 2 گز کا مکان ہے، 2 مرلے کا مکان ہے، 4 مرلے کا ہے، 2 کنال کا ہے، کنال کا ہے، ایکڑ کا ہے، اس کا لے آؤٹ ہوتا ہے، پالیسی میٹر، اس کا کچھ نہ کچھ زاویہ، کچھ نہ کچھ لائن کھینچی جاتی ہے رنگ بھرنے کے لیے۔
اس کے کچھ حدود ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ قیود ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں صدر پاکستان کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں؟ اسے بتایا جاتا ہے کہ جب روڈ پہ نکلو گے تو مرضی تمہاری نہیں چلے گی، یہ فلاں کمپنی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ سیکورٹی گارڈ ہیں، یہ اس سسٹم کے بانی ہیں، یہ تشکیل دینے والے ہیں، یہ ہیڈ ہیں، یہ جہاں روکیں گے آپ رکیں گے، آپ اپنی مرضی سے نہیں روکیں گے گرچہ آپ صدر پاکستان ہیں. آپ وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم ایک دن بھی اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا، اسے بتایا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی لائن کھینچی جاتی ہے، وہ اپنی مرضی سے پھر اس لائن کو تبدیل نہیں کر سکتا. آپ کے لیے لائن کھینچی جاتی ہے، آپ کے سامنے اشارے لگائے جاتے ہیں دنیا کے نظام کو منظم رکھنے کے لیے کہ سرخ اشارہ ہے، اب نہیں چلنا، اب سبز ہے، اب تمہارا اشارہ کھل چکا ہے. آپ اپنے 2 مرلے کے مکان کے نقشے کو بنوا کے اس کے مطابق تعمیر نہ کریں، کمپنی بھی فیل کر دیتی ہے، کالونی بھی فیل کر دیتی ہے، حکومت بھی گرا دیتی ہے. بعض شہر ایسے ہیں جہاں 3 منزلیں آپ تعمیر نہیں کر سکتے، بعض شہروں میں کالونیاں ایسی ہیں جہاں دوسری منزل آپ تعمیر نہیں کر سکتے. لاکھوں روپیہ لگا کے نقشہ بنا لیں، جب کمپنی نے اجازت نہیں دی ہے، اس کالونی نے، سوسائٹی نے اجازت نہیں دی ہے کہ یہاں دوسری منزل تعمیر نہیں کی جا سکتی، آپ کے نقشے کے پیسے بھی ضائع چلے گئے، آپ کی عمارت بھی مسمار کر دی جاتی. آپ نقصان اٹھاتے ہیں، آپ خسران میں جاتے ہیں، آپ گھاٹے میں جاتے ہیں جب آپ اپنی مرضی کرتے ہیں طے پا لینے کے بعد. یہ تو دنیا کا سلسلہ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خط خطوطا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی ڈیولپمنٹ کے لیے، کائنات کا سب سے بڑا آرکیٹیکٹ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا نقشہ نویس، ان اللہ زوالی الارض رأیت مشارقها ومغاربها، تم کالونیوں کے نقشے بناتے ہو، محمد نے کائنات کا نقشہ بنا کے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اللہ نے کائنات میرے سامنے سمیٹ کے کر دی. میں نے پھر اس کا مشرق دیکھا، میں نے مغرب دیکھا، یمینها وشمالها ویسارها وفوقها وتحتها امامها وخلفها مشارقها ومغاربها، میں نے پھر پوری کائنات کو دیکھا. میرے اللہ نے دکھایا. اہل حدیث کا عقیدہ یہی ہے، اللہ جو دکھاتا ہے نبی دیکھتا ہے، اللہ جو کہلاتا ہے نبی کہتا ہے، اللہ جو بتاتا ہے نبی سکھاتا ہے. زوالی الارض، زمین سمیٹی، گوگلائزیشن کا سسٹم. آپ دیکھتے ہیں گوگل پہ جا کے کائنات کا نقشہ دیکھیں تو اتنا سا نظر آئے گا. آپ کھولتے جائیں کھولتے جائیں بر اعظم آ جائیں گے، کھولتے جائیں کھولتے جائیں ملک آ جائیں گے، کھولتے جائیں کھولتے جائیں پھیلاتے جائیں صوبے آ جائیں گے، شہر آ جائیں گے، گاؤں آ جائیں گے، گلی آ جائے گی، مکان آ جائے گا، بیڈ آ جائے گا. اس بیڈ پہ بیٹھے ہوئے گوگل کے نقشے میں آپ اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں گے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے. پھر اسے سمٹاتے جائیں، اسے چھوٹا کرتے جائیں، زوم آپ جب کرتے جائیں گے پھیلانے کے بعد تو وہ چھوٹا سا سمٹ کر کے آپ کے سامنے ہوگا تو پورا نقشہ، لیکن آپ کو پتہ نہیں آئے گا کہ اس میں ہے کیا. اسی طرح کائنات کا نقشہ نبی کے سامنے زوالی الارض اللہ تعالیٰ نے رکھا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوری طرح دیکھا. اور میں نے دیکھا کہ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ میرا امتی میرا کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ بھی میں نے دیکھا. اور کسی زمین کے بیسمنٹ میں میرا امتی. اب میں نے یہ کہا کہ اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جو دکھاتا ہے نبی دیکھتا ہے، اور نبی خود یہ کہتا ہے کہ لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، میرا اللہ جو مجھے دکھاتا ہے میں دیکھتا ہوں. اللہ نبی کو جنت بھی دکھا دیتا تھا نماز میں، جہنم بھی دکھا دیتا تھا. تاجدار کونین علیہ السلام نے فرمایا میں نے مصلی پہ کھڑے ہوئے جنت دیکھی، قریب تھا کہ میں خوشہ توڑتا، اور اگر میں توڑ لیتا کائنات کھاتی رہتی، کائنات ختم ہو جاتی، وہ خوشہ ختم نہ ہوتا. میں نے جہنم دیکھی، نماز میں آگ میرے سامنے لائی گئی، رأیت نارن. کس نے دیکھی؟ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. دکھائی کس نے؟ میرے محمد کے رب نے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے فرشتے دیکھے،
عرش والے نے نگاہوں کے سامنے سے پردے اٹھائے، میں نے کائنات کو فرشتوں سے بھرے ہوئے دیکھا، میں نے جبریل کے پر دیکھے 600-700 پر، اور ایک ایک پر نے کائنات کو ڈھانپ رکھا ہے۔ جبریل کے اتنے بڑے بڑے پر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ کون دکھاتا ہے؟ اللہ دکھاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَنُرِيَنَّكَ، ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں ہر وہ چیز جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، ہم آپ کو پورا کنٹرول میں لے سکتے ہیں، فوت کر سکتے ہیں، اور کائنات کے جس بھی شخص سے جس چیز کا وعدہ ہم نے کیا ہے، ہم اللہ ہیں، ہم آپ کو ہر چیز دکھانے پہ قادر۔ یہ قرآن مجید میں تو دکھائی کائنات۔ اللہ میرے کلمے کو قیامت سے پہلے ہر گھر میں داخل کرے گا۔ میں نے جس نقشے کی بنیاد رکھی ہے اس نقشے میں بسنے والوں کے مکان مجھ محمد کے کہے کے مطابق بنیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے افکار کی بلڈنگ، ان کے نظریات کی تعمیر میرے کہے پہ ہوگی۔ جس طرح میں نے کہا ہے وہ اس طرح کریں گے۔ بعزی عزیز وبذلی ذلیل، اگر کوئی عزت سے میرے دین کو قبول نہ کرے گا تو اللہ ذلیل کر کے اسے کلمہ پڑھائے گا۔ یہ میرے رب نے مجھ محمد کو دکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تیرے خریدے، یہ تیرے میپ، یہ تیرے نقشے ایک کالونی پاس نہ کرے۔ اوقات کیا ہے مکان کی، اوقات کیا ہے کنال کی، بلڈنگ کی، کسی ملک کا سٹیٹس مقام والا ہے، لیکن تاجدار کونین کے سامنے کسی کا کوئی مقام نہیں اگر ان کے مخالف میں آتا ہے۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو اپنی مرضی سے نقشے میں تبدیلی کرے، تیری بلڈنگ کا سربراہ، تیری کالونی کا، تیرے ڈیفنس کا امیر، صدر، ایگزیکٹو اسے پاس نہ کرے، اور اسلام میں اپنی مرضی سے بلڈنگ بنا کے مولوی خود ٹھپا لگا کے منظوری دیتا پھرے، اسے اتھارٹی کس نے دی ہے؟ اس کو حیثیت کس نے دی؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا تم رب کے شریک ہو کہ رب کے دین کے نقشوں کو پاس کرتے ہو اور نقشے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو اتھارٹی نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو نقشہ منظور کرنے کی حیثیت نہیں دی ہے۔ اللہ کے نزدیک تو کوئی آرکیٹیکٹ نہیں ہے کہ دین کے نقشے بناتا پھرے، کسی کو اپنی مرضی سے کہے کہ نماز کا نقشہ ہے ہونا چاہیے، وضو کا نقشہ ہے ہونا چاہیے، اللہ نو راضی کرنے والا نقشہ ہے ہونا چاہیے، اگر جناب بیلی خاص قرب حاصل کرنا ہوئے تو اے کرنا چاہیے، اگر جناب بیلی عاشق نو منانا ہوئے محبوب کو تو ناچنا چاہیے، یہ نقشہ ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، قبر کا نقشہ یہ ہونا چاہیے، مرنے والے کے انداز پہ اس طرح سوگ کا نقشہ ہونا چاہیے، جمعے کا نقشہ یہ ہونا چاہیے، مسجد کا نقشہ یہ ہونا چاہیے، قبلے کی طرف رخ اس طرح ہونا چاہیے، وضو کرنا ہے تو وضو کا نقشہ یہ ہونا چاہیے۔ کسی قسم کے نقشے کی منظوری جناب محمد کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کوئی نقشہ منظور ہونے کے بعد آ جائے اور آ کے اس بلڈنگ کے اندر ٹانگ اڑانے کی کوشش کرے تو معاشرہ اسے اپنی ناک کا بال سمجھ کے دور ہٹاتا ہے، اور اگر بغیر منظور کروائی ہوئی مٹی کے اپنی مرضی کے نقشے کے مطابق عمارت تعمیر کر دے تو گرا دی جاتی ہے، مسمار کر دی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں یہ فضول ہے، اور فضول کو عربی میں محدث کہتے ہیں، اور محدث کا مطلب بدعت ہوتا ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی نقشہ نویس بننے کی کوشش کرے گا، کوئی دین کی منظوری دینے کی کوشش کرے گا، وہ محدث ہے، وہ ایک بدعت کا کام کر رہا ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں تو لے جا سکتی ہے۔ دنیا میں نقشہ منظور کروا کے نہ جنت میں اس کا محل تعمیر کروا سکتی ہے، نہ دنیا میں اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کالونی کا رجسٹر مسکین ثابت کر سکتی ہے، یعنی رہنے والا ثابت کر سکتی ہے۔ اب میں آپ پاکستان کے رجسٹر ہیں، میرے آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، آپ کا مکان آپ کے نام رجسٹر ہے، اور اس کی منظوری حکومت وقت دیتی ہے، اور دین کی منظوری کون دیتا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھائی ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے ہم آپ کی نمازوں کے نقشے ڈیزائن کریں، نقشے وہی ہیں جو محمد نے ڈیزائن کر دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
اسوا میرے رسول کا، نمونہ میرے رسول کی ذات۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ تم نے جو فالو کرنا ہے، جس نقشے کے مطابق اپنے نظریات افکارات کی بلڈنگ تعمیر کرنی ہے، وہ تمہاری مرضی کے اوپر مشتمل نہیں ہے، وہ میرے حبیب نے لیلھا سبحان لیلھا کا نہاری ہے۔ لوگوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین تم کو دیا ہے نا، اس میں کوئی تعمیر کرنا چاہتا ہے، وہاں اندھیرا نہیں ہے، میٹیریل کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی موضوع ایسا نہیں جس موضوع کے بارے میری شریعت سے میٹیریل نہ ملتا ہو۔ دنیا جتنی مرضی ترقی کر جائے، جتنی مرضی عروج کی سیڑھیاں طے کر لے، ان کشتگان وفا سے جا کے آؤ کہو کہ دامے صبر و وفا کو دیکھیں، آنکھ لے کے آئیں بصیرت والی۔ آنکھیں اندھی ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج کے اندر قصور ہے، آنکھیں اگر ہو بند تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آفتاب اسی طرح تابناک ہے، اسی طرح درخشاں ہے۔ اس جدت والے لوگوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں، ان کے پاس آنکھ وہ نہیں ہے جو اس روشنی کو دیکھ سکے، آنکھیں ان کے پاس چمگادڑ کی ہیں، چمگادڑ سورج کو دیکھ کے آنکھ بند کرتی ہے، قصور آنکھ کا نہیں نکالتی، قصور سورج کا نکالتی ہے۔ آج کے بندے کیوں آج کا ملا ہے، ننگے مسلمانی۔ اور اس وقت جب اقبال پہ کفر کا فتویٰ لگا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مفتی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، ملتے ہیں دمڑی کے اب تین تین، خدا نے انہیں یہ کہہ کے ڈھیل دی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اپنی مرضی سے پورا دین بنا کے دے رہے ہیں۔ تو یہ مولوی صاحب نے کوئی پوچھ لوے کہ مولوی صاحب جلال میں آ جاتے ہیں، مولوی صاحب جلال میں آ جاتے ہیں، مولوی صاحب غصے میں آ جاتے ہیں۔ تیرے مکان کے نقشے کی منظوری ہو جائے تو تیرے بیٹے تیرا کہاں نہ مانے، اور تو حبیب کے دین میں نقشہ ساز بن رہا ہے۔ تو لوگوں کو آئینہ دکھاتا ہے کہ تیرے آئینے میں منہ دیکھیں، تجھے نمونہ کس نے بنایا؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، تمہارے پاس کون سی رجسٹری ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قبیلہ حاضر خدمت ہوا، جس کے کچھ دانا لوگوں نے کہا کہ ہمیں مہر نبوت دکھاؤ۔ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ پیغمبر علیہ السلام کی مہر نبوت ہوگی، اور اس کو دیکھ کے وہ ایمان لائے، اس مہر نبوت کو دیکھ کے ایمان لائے۔ مہر تھی، فرشتے آتے تھے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور تاجدار کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت، آپ کی پرسنالٹی، آپ کا خاندان، آپ کی قوم، آپ کا قبیلہ، آپ کی باتیں، آپ کے اوصاف، آپ کے خصائص سب پہ واضح تھے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، رب کو علم تھا اس نے رسالت کہاں رکھنی ہے۔ تاجدار کونین علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم المرسلین کے لیے چنا ہے، اور محمد رسول اللہ بنا کے انبیاء کا اختتام تاجدار کونین کی پرسنالٹی پہ فرمایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو امتی رہنے کا، امتی ہو کر کے زندگی گزارنے کا پابند کر دیا ہے۔ کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کوئی چیز بنا کے اسے دین کا نام دیتا پھرے اور اپنی نماز پڑھ کے یہ کہے کہ لوگوں اس طرح نماز پڑھو نہ، صلو کما رأیتمونی اصلی، نقشہ میرا حبیب بنائے گا، نقشہ میرا محمد بنائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جس طرف دیکھے گا تم نے اس طرف دیکھنا ہے، یہ جو کرے گا تم نے کرنا ہے، جو کہے گا تم نے اپنانا ہے۔ یہ پورے کا پورا رسول سر کے بالوں سے لے کے اپنے قدم کے ناخن تک تمہارے لیے اسوہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تم کائنات کے بعد اگر جنت کے اندر بلڈنگیں چاہتے ہو، اگر جنت کی کالونیوں کے مالک بننا چاہتے ہو، تو ان نقشوں میں رنگ تم نے محمد کے کہے پہ بھرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خط خطوطاً، تاجدار کونین نے ایک چھڑی پکڑی اور زمین پہ خط کھینچا، خط کھینچ کے صحابہ کو بلایا، وخطوط یمینا وطرفا وشمالا، دائیں کچھ لکیریں کھینچی، بائیں کچھ لکیریں کھینچی، میپ تیار کیا، نقشہ تیار
کیا اور درمیانی لائن پہ پھر آپ نے لائن کھینچی اور کہا ھذا صراطی مستقیم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. میرے صحابہ یہ مجھ محمد کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سیدھا جنت کو جاتا ہے, یہ میرے گھر تک آتا ہے, یہ رب کے گھر تک آتا ہے. اس کے دائیں بائیں کچھ رستے نکلتے ہیں, علیہم ستور مرخات, ان کی جو چگاٹھیں ہیں وہ چاندی کی ہیں, ان کے پردے جو ہیں وہ ریشم کے ہیں. جب تم اس رستے پہ چلو گے نا کچھ مشکلیں آئیں گی, کچھ مصیبتیں آئیں گی, کچھ تلخیاں آئیں گی. مسرت کی تمنا ہے تو غم کی انتہا کر دے کہ تارے ڈوب کر کرتے ہیں انوارے سحر پیدا. مشکلیں آئیں گی, نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, 100 بار عقیق کٹا تب نہیں ہوا, اور ہنا رنگ لاتی ہے پس جانے کے بعد. ہر چیز ایک قربانی دے کے مقام پاتی ہے, اور تم اس رستے پہ جب قربانیاں دو گے تمہارے مقام بڑھتے چلے جائیں گے, تمہاری شان بڑھتی چلی جائے گی, تمہاری عظمت بڑھتی چلی جائے گی. اسی لیے تاجدار کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا مرتے وقت اگر کسی کی تکلیف میں جان نکلے تو مت یہ کہا جائے کہ یہ گنہگار ہے, مت یہ کہا جائے کہ خطا کار ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بعض دفعہ کسی بندے کے کھاتے میں کوئی عظمت لکھ دیتا ہے, لیکن اس بندے نے اتنی بڑی نیکی نہیں کی ہوتی کہ اس عظمت کو پا لیتا. اللہ اس عظمت تک پہنچانے کے لیے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. رب نے اسے تکلیف دی ہے رفعت کے لیے, عرش والے نے تکلیف دی ہے اس کی شان بڑھانے کے لیے, اور ہم کہتے ہیں بڑی بری موت آئی ہے, بڑی بری جان نہ میرے رستے پہ چل رہا ہے. یبتلی الرجل علی حسب دینی, اس رستے پہ چلنے والے کو اللہ اتنا ہی آزمائے گا جتنی مجھ محمد سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ نُقِصَ فِي بَلَائِهِ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ فِي بَلَائِهِ. اگر محبت کم ہوگی تو آزمائشیں کم آئیں گی, اور اگر محبت زیادہ ہوگی تو آزمائشیں زیادہ آئیں گی. ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ, اس طرح بتدریج آزمائشیں کم ہوتی جائیں گی جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے محبت کم ہوتی جائے گی. خط خطوطا, خط کھینچا, نقشہ بیان کیا. ترکتکم علی المحجۃ البیضاء, میرے صحابہ یہ روشن رستہ ہے, لیلھا کنہاریھا, اس رستے میں رات نہیں آتی, اس رستے میں رات, اندھیرا, اندوناکی, ظلمت, چراغ کا بجھ جانا, روشنی کا ختم ہو جانا, یہ مجھ محمد کے رستے میں رب نے رکھا ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگلی بات بڑی کمال کی بیان کی, فرمایا کہ جب تم اس رستے پہ چلو گے تو شیطان وہ دائیں بائیں کے رستے ستور مرخا جن پہ ریشم کے پردے لٹک رہے ہیں, خواہشات کے, بچوں کے مستقبل کے پردے, اپنے دنیاوی سٹیٹس کے پردے, ایک ہے دین کا رستہ, ایک ہے سٹیٹس کا پردہ دائیں بائیں لہرا رہا ہے, بیڈ روم کو سجانے کا پردہ, مکان کو حرام کی کمائی سے تعمیر کرنے کا پردہ, اپنے بچوں کو چسکا لگوانے کا پردہ, کسی کے مال پہ ڈاکہ ڈالنے کا پردہ. ستور مرخا, تے نیوی پا کے سیدھے ترے آیا جے, آسے پاسے نہ ویکھیا جے. اور جس نے, مسلم شریف کی حدیث ہے, جس نے اس پردے کو اٹھا کے دیکھ لیا رب اس سے مجھ محمد کا رستہ چھین لے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں حلوے کا نقشہ, کہیں پیٹ کا نقشہ پردہ, اور کہیں کیا بھنے ہوئے تیتر اور بٹیر. اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نہیں ہار رہے تھے انہوں نے دعوت کی اور ارد گرد وہ رنڈیاں کھڑی کر دی سجا کر کے, لیکن تاجدار کونین علیہ السلام نے فرمایا تھا خالد نیوی پا کے سیدھے تو آ جائیں, اور پھر سیدھے ہی چلتے چلے گئے. اور انہوں نے خود کہا تھا کہ جو نگاہیں اٹھا کے ان کی طرف نہیں دیکھ رہے انہیں نہ خریدا جا سکتا ہے, نہ ان کی خواہشات کو ابھار کر کے ان سے ان کا محمد چھینا جا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا ہم تو بک جاتے ہیں حلوے والی پلیٹ پہ, اپنے دنیاوی وقتی مفاد پہ, خون کے اندر گردش ہونا شروع ہو جاتی ہے, سر میں خارش آ جاتی ہے, اور ذہن تبدیل ہو جاتا ہے. میرا امتی وہ ہے کہ اس رستے پہ لاکھ مشکلات ہیں, اس رستے کو نہیں چھوڑتا. یہ نہیں ہو سکتا کوئی اسلام آباد کی بس میں بیٹھ کے کراچی میں جانے کا خواب دیکھے, یہ نہیں ہو سکتا جو پردہ اٹھا کے میرے رستے سے سائڈ پہ نکل جائے اور پھر مجھ محمد سے ملاقات کا سوچے اور جنت الفردوس کا خواب دیکھے. ناٹ پاسبل, ممکنات میں سے نہیں ہے. اسوہ میرے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک گل یاد کرو, نمونہ کس کا نمونہ؟
مدینے والے کا، آمنہ کے لال کا، صاحب شرف و کمال کا، بادت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کا، ان کا نقشہ وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کھانا اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتے، آپ پانی اپنی مرضی سے نہیں پی سکتے، آپ کوئی نیکی کا کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ تاجدار کون علیہ الصلوۃ والسلام، وہ آپ نے حدیث سنی، ہلکا سا اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں۔ نماز پڑھنے والے نے اپنی مرضی سے نماز پڑھی تو مدینے والے نے کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ، تو نے نماز نہیں پڑھی، اس نے پڑھی تھی، بخاری شریف کی حدیث، واپس پلٹ، تو نے نماز، اس نے پھر پڑھی، پھر پلٹا، سرکار نے پھر فرمایا تو نے نہیں پڑھی، اس نے پھر پڑھی، حضرت نے پھر فرمایا تو نے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس نے اس نقشے کے مطابق نہیں پڑھی، اس کی پڑھی ہوئی بھی نہیں پڑھی ہوئی ہے۔ سمجھ گئے بات؟ جس نے ان کے کہے کے مطابق نہیں پڑھی، اس کی پڑھی ہوئی بھی نہیں پڑھی ہوئی ہے، اور جس نے اس نقشے کو فالو کیا ہے اس کی پڑھی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کبھی زندگی میں جسارت کریں، اتنے پگڑ باندھے ہوئے، میں نے کئی مرتبہ لوگوں سے پوچھا، بازار میں چلتے ہوئے محبت سے، لڑائی سے نہیں، پیار سے، اور سر پہ توپیں اور گلوں کے اندر کئی پٹکیں، صرف ایک سوال کیا حضرت، بس ایک سوال، ایک کول ذرا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ایک بات کا جواب دے دیں، جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ کس کے کہے پہ پڑھ رہے ہیں؟ کون سی کتاب کے پڑھنے پہ پڑھ رہے ہیں؟ جو نماز میں تاجدار کونین کو نقشہ نہیں مانتا، وہ زندگی کے دوسرے عمل میں پیغمبر کو نقشہ کیسے مان سکتا ہے؟ اور اعتراض اس پہ کرتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے مت دیکھ کسی کا قول و قرار، اور ہم یہ کثرت کے ساتھ اور شعلہ نوائی میں اور احساس جاویدانی میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے۔ تاجدار کونین علیہ السلام کے نقشے کے مطابق نماز نہ بنی، پگڑ کا کیا فائدہ ہے؟ 60 سال ہو گئے مسجد سنبھالی ہوئی ہے، ممبر پہ بیٹھا ہے، لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، لوگوں سے دغا کرتا ہے۔ نقشہ یہ مولوی ہے، نقشہ میں ہوں، نمونہ میں ہوں، نمونہ امام کعبہ ہے، نمونہ کون؟ نمونہ محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، باپ کا حیا کرنے والا، اور حیا بھی ایسا کہ آنکھیں نہ کبھی اٹھائیں امیر المومنین کے سامنے۔ ان کے بارے آتا آپ نے کئی مرتبہ سنا، انتہائی اہم کام جا رہے تھے، رستے میں پھٹے پرانے کپڑوں والا ایک اعرابی ملا، اپنی سواری سے جلدی سے اترے، سواری روکی، اس کو دے دی، اپنی جیبیوں سے اشرفیوں کی تھیلی نکالی، اس کی جیبی میں ڈال دی، اپنی پگڑی اتاری، اس کے سر پہ پہنا دی۔ عرب مر جاتے تھے، پگڑی کا سودا نہیں کرتے تھے، جنگیں کرتے تھے، ہمت نہیں ہارتے تھے، پگڑی کو بٹا نہیں لگنے دیتے تھے۔ یشدرون و یتحیرون، لوگ حیران ہیں کہ کون ہے؟ کان یرضی بالیسیر، کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پینڈو سادہ سا بندہ ہے، اسے تھوڑی سی چیز دے دیتے اس نے بہت زیادہ خوش ہو جانا تھا، آپ نے اسے اتنا کچھ کیوں دے دیا؟ تو فرمایا کان ابا ھذا ود لعمر بن الخطاب، یہ نہیں، اس پینڈو کا ابا میرے ابے عمر سے پیار کیا کرتا تھا۔ باپ کا مقام یہ، حیثیت یہ، لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حج تمتع کا فیصلہ کیا کہ اسے بند کر دیا جائے، تو یہی بیٹا جو تھر تھر کانپتا تھا عمر فاروق کے سامنے، کبھی نگاہیں نہیں اٹھائی تھی، اسی بیٹے نے کہا تھا ابا جی بتا یہ دیجئے نمونہ آپ ہیں یا رب کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولوی صاحب نے آخیا ہے، مولوی صاحب نے آخیا ہے، مولوی صاحب نے آخیا ہے، پیر صاحب نے آخیا ہے، پیر صاحب نے آخیا ہے، شاہ صاحب نے آخیا ہے، شاہ صاحب نے آخیا ہے۔ وہ شاہ دا حال ویکھیا، وہ کلپ دیکھا اپنے ویڈیو کا، وہ ملانگا ناد دا کہہ کے سٹیج تے چڑھ گیا، اور ناد دا کہہ کے سٹیج تے چڑھ کے آندا ہے کہ رب نے اتنے 2 جلسے کیتے۔ کنے جلسے کیتے؟ عالم محشر کے
عالم رواج کنے دو. پہلا جلسہ کیتا تے اللہ یہودی کافر سکھ وہابی بریلوی دیوبندی شیعہ سارے کٹھے کر کے پوچھا الستو بربکم میں تہاڈا رب نہیں؟ تے اسی سارے آکھیا قالوا بلا اللہ جی تسی ساڈے رب میں تہاڈا داتا نہیں؟ تسی سارے آکھیا اللہ جی تسی ساڈا داتا ہو. اللہ دی قسمیں آندا ہے کہ میں آنا اللہ دی قسم چک کے کہ جڑا اس رب نو چھڈ کے دنیا دے داتے بنائے گا اللہ انہوں ذلیل کرے گا. انہاں تکے مار کے تھلے لا چھڈیا سپیکر ہی کھولیا اودے کول ایڈا پگ بنیا اور تجھ سے وہ کیڑی غیرت مند اور تجھ سے وہ مکھی غیرت مند جس کا تذکرہ قرآن میں آیا اور تجھ سے چھوٹا سا سر رکھنے والا ہد ہد غیرت مند ہد ہد پھڑکتا بلکتا روتا پیغمبر سلمان کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتا ہے کہ سننظر اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ انہوں نے عرش بنا رکھا ہے اور رب کو چھوڑ کر کے وہ اس کو سجدہ کرتے سورج کو سجدہ کرتے. تو نبی ہے ہواؤں پہ تیرا تصرف ہے تیری حکمرانی کس کام کی ہے اگر تو شرک کا تو کلا کما نہیں کر سکتا. اوے ہد ہد کی توحید کا تذکرہ قرآن میں اوے مکھی کی توحید کا تذکرہ قرآن میں. تاجدار کونین نے وہ چونٹی جس نے یہ کہا تھا لا یحتمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون اس کیڑی نے یہ کہا تھا کہ اپنے بلوں میں چلے جاؤ کہیں سلمان تم کو کچل نہ دے. سلمان رب نہیں ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ پاؤں کے نیچے کیڑی ہے. تاجدار کونین علیہ السلام نے فرمایا ایک نبی کے پاس امت اکٹھی ہو کر کے گئی. اللہ کے رسول کو کہا اے اللہ کے رسول بارشیں نہیں ہو رہی آپ دعا کر دیجئے اللہ بارشیں دے دے. کہا آؤ باہر میدان میں نکلتے ہیں عرش والے سے جا کے دعا کرتے ہیں. جب دعا کرنے کے لیے نکلے اور نملۃ مستلقیۃ علی ظہریھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیونٹی اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے نملۃ مستلقیۃ علی ظہریھا عرش والے سے دعا مانگ رہی. یہ ملا پنڈورے اور اتنے بڑے بڑے پگڑے اور دیگچے جتنے جتنے سر شرک سے بھرے ہوئے بدعت سے بھرے ہوئے. اور قرآن یہ کہتا ہے مشرک آدمی کی پہچان یہ ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ جب اس کے سامنے اکیلے رب کا تذکرہ کیا جاتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے اسے اذیت ہوتی ہے اس کا سر دکھتا ہے اس کی غیرت جاگتی ہے. اور جب رب کے ساتھ کسی اور کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور رب کے ساتھ کسی اور کو بھی کھڑا کیا جاتا ہے رب کی صفتیں کسی اور کو بھی دی جاتی ہیں فَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ پھر بڑے چوڑے ہو کے بیٹھتے ہیں اور پتھلا مار کے اور کھانے کے لیے ڈھونگ رچانے والے اوے ہد ہد کا دماغ تجھ سے اللہ کیڑی کا دماغ تجھ سے اللہ مستلقیتن علی ذات کیڑی کے جملے محمد کی زبان پہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آئے صحابہ نے دفاع کیا. اور بارش کے وقت جب بارش چاہیے ہوتی ہے ساری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو رب سے دعا مانگتی ہے وہ وہی دعا ہے جو کیڑی نے رب سے مانگی تھی. کیا کہا اس نے اللہم نحن خلق من خلقک اللہ تیری مخلوقات میں سے ہم بھی ایک مخلوق ہیں. لیس بنا غنى عن سقیاک اے میرے پروردگار کوئی اور تو یہ کہہ سکتا ہے کہ رب ہمیں نہ پلائے ہمارا گزارا ہو سکتا ہے لیکن ہم کیڑیاں تجھے یہ کہتی ہیں اگر تو نہ پلائے تو ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. لیس بنا غنى عن سقیاک سقیا رحمہ اسقینا غیثا مغیثا سونیا سونی بارش پا کس کتن ایویں نرم نرم ہوے ساڈا لے دے نہ کر لے جزازن سجلا یا رب پھوار کی شکل میں ہو. کیا بلیغ کیڑی ہے. عقیدہ توحید آتا ہے تو زبان کو جملے بھی اچھے مل جاتے ہیں. اللہ پھوار والی ہو موسم کو ٹھنڈا کر دینے والی ہو ہمارا نقصان کرنے والی نہ ہو ہم کو بہا کے لے جانے والی نہ ہو عرش والے کرم کی بارش برسا. اور نبی نے کہا ارجیو واپس پلٹو آج رب نبی اور نبی کی قوم کو کیڑی کی دعا کی وجہ سے پانی پلائے. نمونہ اسوہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی کا اونٹ بفر گیا ان کا کام ٹھپ ہو گیا کام بند ہو گیا. وہ پانی اس پہ لاتے بیٹھ جاتا اس پہ سامان لاتے بیٹھ جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہا سیدی ایک گاڑی تھی کام کرنے کے لیے گاڑی ذرا ویر گئی ہے گاڑی ذرا خراب ہو گئی اونٹ ضد کر گیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے بیٹھا ہے وہ اصل باغ چ بیٹھا نکر چ تے ویریا ہے پوتریا ہے تے شوتر کینا یہ مشہور ہے شوتر کینا یعنی اونٹ دا بغض یہ چھتی رس جائے تے قابو نہیں ہوتا بندہ مار دینا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفری ہوئی آنکھیں کام نہیں آ رہا
آپ علیہ السلام نے فرمایا لے کے چلو مجھے. یہ ہم جلال مصطفیٰ میں تفصیل کے ساتھ تذکرہ کریں گے. سرکار کو لے گئے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام. صحابہ کہنے لگے, ایک صحابی نے آواز دی, یا رسول اللہ یہ باولے کتے سے بھی زیادہ بفرا ہوا ہے, آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. آپ میں نہیں لئی سالی ادر, یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا. آپ نے میں ادھر آ گئی, وہ آ گیا, ادھر آ گیا. مسند احمد کی حدیث آیا. آپ نے میں کی مسئلہ ہے, ہاتھ پھیریا, وہ سجدہ کرن لگ پیا, نالے رون لگ پیا. سجدہ کیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا, شیروں نے پیروں سے رکھ لیا تو بہ گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا چل کام کر, اے جیڑا تیرے کو کام لینا, فرمایا اے دا ہاتھ تسی نہ ماریا جے, اے تہاڈا کام کرے گا. اور ساری زندگی پھر اونٹ نے ضد نہیں کی. صحابی وہاں بیٹھے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانور ہو کے آپ کے پاؤں چومتا ہے, ہم بندے ہمارا جی چاہتا ہے آپ کے پاؤں چومے. تاجدار کونین کی ذات اگر کہہ دیتی تو دین بن جاتا, اور سب سے پہلے پیغمبر علیہ السلام کے دربار پہ جھک کے سجدہ کرنے کی اجازت اہل حدیث دیتا. کیوں؟ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں. اسی نوکر ہاں, اسی اڑدی پتنگ ہاں, دھاگا ساڈا نبی دے ہاتھ وچ. اور حدیث میں ہے مثل المؤمن کالجمل الانفی حیثما قید انقادا وان اناخ علی صخرۃ استناخا. مومن کی مثال نکیل زدہ اونٹ کی ہے جس کو سکھایا جاتا ہے, سدھایا جاتا ہے, اور اس کی لگام اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جہاں وہ بٹھا دیتا ہے بیٹھ جاتا ہے, جہاں وہ چلاتا ہے چل پڑتا ہے. وان اناخ علی صخرۃ استناخا, اگر مالک اس کو پتھروں پہ بٹھاتا ہے تو وہ پتھروں پہ بیٹھ جاتا ہے. مومن کی مثال ایسے نکیل زدہ اونٹ, اور لگام کس کے ہاتھ میں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. جہاں آمنہ کا لال بٹھائے گا بیٹھیں گے, اور جہاں چلائے گا چلیں گے, جہاں جھکائے گا جھکیں گے, اور جہاں جھکنے سے روکے گا رکیں گے. اور آپ علیہ السلام صحابہ کی جماعت نے کہا یا رسول اللہ, اور آپ ہر کسی کی خواہش کا احترام کرنے والے. آپ علیہ السلام کو ایک شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں نے آپ کی پیشانی پہ خواب میں بوسا لیا ہے. فرمایا لے لے بھائی. ایک نے کہا یا رسول اللہ آپ کا پیٹ دیکھنے کو جی چاہتا ہے. فرمایا دیکھ لے بھائی. ایک نے کہا یہ ساری بکریاں دو پہاڑوں کے درمیان, حدیث میں آتا ہے 40,000 بکریاں. کنیاں بھائی 40,000 بکریاں. کہنے لگا اللہ کے رسول جی چاہتا ہے ساری مینو دے رہے ہو. آپ نے مسلم شریف کی حدیث ہے, آپ میں جا لے جا ساری تیری ہیں. آپ جائز خواہشوں کا احترام کرنے والی پرسنالٹی. جب سجدے کی بات آئی لا یصلح لبشر ان یسجد, کسی بشر کے یہ لائق نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے. اور تیرے شاہ کی تیرے پیر کی حیثیت کیا جو لوگوں کو اپنے دروازوں پہ جھکاتا ہے, اپنے قدموں میں سجدہ کرواتا ہے. حضرات خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کے دل میں توحید کا نور ہے, جس کے سینے میں توحید کا نور ہے. جلال والے کے جلال کی قسم ہے, ہم نے پچھلے جمعوں میں بیان کیا کہ قیامت کا دن ہوگا تو کیا کہیں گے, سادتنا وکبرانا, اللہ ساڈے سید نے, وکبرانا ساڈے وڈے نے, فاضلون السبیل, انہوں نے ہمیں سیدھے رستے سے گمراہ کر دیا. وہ آندا ہے تسی پتہ نہیں سنیا کہ نہیں, کلپ نہیں سنیا میرے خیال, اس نے آندا آیا وڈا شیطان, اینو پتہ نہیں بریلویاں دا سٹیج تے قرآن پڑھن دیا, دھکے مار کے ٹھان. وہ بچارا میرے ورگا ماتڑ سی, انہوں جانتا ہی کوئی نہیں سی. اس گل تو اللہ نے عزت دے دیا, مولوی تڑا تڑ جلسے رکھن ڈے, میں بھی سدنا انہوں انشاءاللہ. آڈی پگ بننی ہے تے سیکنڈ چلا نے وڈے پگڑ والے نو ذلیل کرتا. دنیا نو پتہ لگ گیا ہے یہ بھابی نجائز نہیں الزام لاؤندے. رب کلے دا توحید دا تذکرہ کریے, یہ جنی مشرکاں نو تکلیف ہوندی. وہ ہمارے پنجابی کے شاعر کہا کرتے جلسہ شروع کر لگا نا, دوجا جلسہ اتوں انہاں نے پھڑ لیا. دوجے جلسے دیا جہاں ایتاں سی نا انہاں چوں نہیں وہ بھی لے ہونی سی کہ رب دے رستے چ دا دھکا تا پیا ہے نا. یہ ساڈے جمعے تے ساڈیاں تقریراں اسی اعتراف کردے ہاں, او دے اس اعلان دا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ یار اے گل غلط ہے, انہاں نوں پتہ نہیں لگدا. اللہ تعالیٰ آندا ہاں پتہ نہیں لگدا. پتہ انہوں لگتا ہے جنہوں میرا پتہ لگ جائے. وہ بے وقوف جنہوں میرا پتہ نہیں لگا انہوں ہور کسی کا کی پتہ لگے گا. یہ اللہ نے سورہ نحل میں کہا, یہ میں نے ترجمہ کیا آیت کا پنجابی میں, سادے سے انداز میں نے ترجمہ کیا قرآن کا. اللہ فرماتا ہے لا یہدیہم اللہ, جسے میرا پتہ نہیں چلے اسے کسی کا پتہ نہیں چلتا. اور وہ بیٹھے بیٹھے ایک دوست نے سوال کر دیا, وہ ایک دربار ہے دوست کا اہل حدیث ہوئے, ان کا بچہ وہ لے آیا حفظ کروانے کے لیے. کہنے لگا حضرت آپ کا جمعہ سنا تو بچہ لے آیا, میں سال کا درمیان ہے بھئی ہم داخلہ نہیں دیتے.
کہنے لگا اسی سانو عقیدہ توحید اللہ نواں نواں دیتا ہے تے اپنے پیو دا نام لیا تے بڑا مشہور پیر ہے جیندا ہی دربار بنا کے قبر ہے وہ وہاں بیٹھے ایک بندے نے سوال کر لیا یار ڈھول بجاؤندے نے نچدے نے تے عجیب کام کرتے ہیں ہولی ہولی گھوڑا بھی کڈن لگ پیا انہاں نوں عجیب نہیں لگتا وہ آندا ہے اللہ دی قسم ہے جدوں بندہ اس پاسے ہوندا ہے عجیب نہیں لگتا میں آدے پیو دی قبر دا گدی نشین ساں تے ساری رات پورا مہینہ ڈھول بجاونا تے ڈھولاں تے پیسے تے دیویاں تے تیل تے اوتھے خسرے نچاونے یہ سانوں بڑے سوہنے لگدے سی اور یہ گل کہہ کے رو پیا آندا ہے اللہ دی قسم قاری صاحب ہن جدوں اللہ نے عقیدہ توحید دیتا ہے تے مینوں الٹی آوندی ہے آپ دے پہلے کرتوت ویکھ کے میں راتی اٹھ پینا میں آدھے سر دے وال پٹنا تے منہ تے چنڈا ماردا تے میری بیوی پھر میرے ہاتھ پھڑ لیندی ہے تے میں فلاں علماء کو گیا انہاں مینوں دسیا ہے یہ کی طریقے کار ہے کہ پرانیاں گلاں بھلائیاں کداں جان وہ میں نے بھی بتایا اس کے بچے کو قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے داخلہ دے دیا ماشاءاللہ 12 پارے وہ منڈے نے حفظ بھی کر لے جدوں عقیدہ توحید سمجھ آتا ہے نا ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے ڈاکٹر اقبال صاحب یہ اکھاں دے پیچھے جڑے شیشے نے نا یہ بعض وقت ٹیڑھے ہو جاندے ایمج اور جن بندوں کو یہ مسئلہ بن جاتا ہے انہیں پھر شکلیں ٹیڑھی نظر آتی ہیں تو جب تک وہ سیدھا نانا ہوئے تے اگوں شکلاں سیدھیاں ہو سکدیاں لاکھ سیدھے ہو کے بہو ایک بن گیا دوست بن گئے تتلی نے کہا تجھے باغوں کی سیر کرواتی وہ جڑے پھول تے بھاوے آکھے بہو آندی جڑے پودے تے بھاوے کیڑا آکھے انہیں کہا مر جانا ہے پتہ نہیں کی مسئلہ ہے بڑے بڑے خوشبوواں والے پھولاں تے بایا وہ کہندا بہو آندی انہیں نیواں ہو کے ویکھیا تے نک تے گند پھسیا سی انہیں کہا قصور پھولاں دا نہیں نک تے گند پھسیا او بھائی جب زاویہ ٹیڑھا ہو جائے آپ تصویر سیدھی نہیں دکھا سکتے اور یہی صورت نحل میں عرش والے نے اعلان کیا ہے کہ جنہوں میرا پتہ نہیں نہ لگدا انہوں پھر پتہ نہیں لگدا اور پتہ انہوں لگدا ہے تذکرو جڑا سانو یاد کردا ہے طائف من الشیطان شیطانوں کا ٹولہ جب اس پہ حملہ کرنے لگتا ہے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ اللہ قرآن کی برکت سے نور توحید کی برکت سے اس بندے کو شیطان دکھا دیتا ہے کہ یہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے یہ میرا عقیدہ خراب کرنے کے لیے آ رہا ہے میرا بیٹا بچتا نہیں ہے یہ ذہن میں ڈال رہا ہے کہ تو بھی فلاں دے دربار سے جا کے دیکھ لے اور کھانے وال میں وہ کچھو کمے والی سرکار پکڑی گئی اور کچھو کمے کا عورتوں کو پانی پلا رہے ہیں عجیب مسئلہ ہے ہندو گنگا کا پلاتا تھا اور تم کچھو کموں کا پلاتے ہو مسلمان ہو کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کے اور تاجدار کونین پہ اترنے والا قرآن یہ کہتا ہے جب کوئی مجھ محمد کے رستے کو چھوڑتا ہے رب فرماتا ہے جب کوئی میرے حبیب کے رستے کو چھوڑتا ہے میں اسی طرح کھجل کر دیتا ہوں اسی طرح رسوا کر دیتا ہوں میں رب عقل چھین لیتا ہوں میں رب بصیرت چھین لیتا ہوں میں اللہ عقل سے محروم کر دیتا ہوں میں رب بصیرت سے محروم کر دیتا ہوں اور اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں دل بند ہو جاتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ تم دیکھتے ہو کہ اس کی آنکھیں تو جاگ رہی ہیں دیکھ رہی ہیں لیکن اس کے پیچھے ریٹینے جو ہیں اس کے پیچھے زاویے جو ہیں اس کے پیچھے دیکھنے والے جو ایمج ہیں اللہ ان ایمجوں کو جب ٹیڑھا کر دیتا ہے تو کائنات ٹیڑھی نظر آتی ہے جب رب ان کے سامنے پردے لہرا دیتا ہے تو کائنات اندھیری نظر آتی ہے روشنیاں انہیں ملتی ہیں جنہیں توحید کا نور مل جاتا ہے آپا من شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اور لوگوں تباہی ہے اس بندے کے لیے جو رب کا نام سن کے تکلیف محسوس کرتا ہے اور روشنی ہے اس کے لیے جو رب کی توحید کو سنتا ہے تو طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے نمونہ کس کی ذات محمد رسول اللہ کیا فرمایا آپ نے کہ کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ اس کو سجدہ کیا جائے اور اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین بنا کے عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کی کیونکہ جائز نہیں ہے جیسے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا چونکہ آنا ہی نہیں ہے بعض بندے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ حدیث ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کے دلیل نہ یہ ختم نبوت یعنی نبوت کے دروازے کو بند کرنے کے دلیل ہے کہ عمر بہت بڑی پرسنالٹی ہے جو رب کا انتخاب ہے مصطفیٰ کا انتخاب ہے اگر بننا ہوتا تو یہ بنتا یہ نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں اگر سجدہ جائز ہوتا تو عورت خامد کو کرتی اگر یہ نہیں تھے پھر رب کو ہے بات جس طرح شریعت صرف مصطفیٰ کی اس طرح سجدہ صرف رب کا حق ہے سجدہ اللہ کا حق ہے حضرات سچ سننے کی عادت بنائیں آپ دے میدیاں دا ہاضمہ ٹھیک کرو عقیدہ توحید جنوں پچ جاندا ہے نا
وہ بڑا بڑا دلیر تے صحت مند آدمی. آپ علیہ السلام نے فرمایا, سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے, فرمایا میرے صحابہ جدیدو ایمانکم, اپنے ایمان کو دیکھتے رہا کرو. جس طرح ایک بوری کسی سائڈ پہ پھینک دی جائے, بوری سٹ دیو کسی نکر چ تے پئی پئی دے ٹاندے گوڈے ہو جاندے نے تے ہوا آندی اڑن لگ پیندے, خراب ہو جاندی. فرمایا میں ایمان نو ہلاوندے جلاوندے رہیا کرو. یہ بھی بس جاندا ہے پیا پیا, اینو جمعہ چاہ کے نواں کریا کرو. ہماری مجلسوں میں بیٹھا کرو. قرآن و سنت کے دروس میں ایمان کو جلا ملتی. ایمان تاجدار کونین سے پوچھا گیا, اللہ کے رسول کائنات کی سب سے بڑی نعمت کون سی؟ زمیناں نالوں وڈی, ستاں آسماناں نالوں وڈی نعمت, سب سے بڑی کائنات کی نعمت کون سی؟ تاجدار کونین علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کسی کو ایمان والی زندگی نصیب کر دے, عقیدہ توحید دے دے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے سچا مرید پیروکار اور ان کا مطیع بنا دے. اور دوسری بڑی فرمایا کائنات کی دوسری بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کسی کو صحت والی زندگی دے دے. ایمان مل جائے اور صحت والی زندگی مل جائے, یہ کائنات کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر صحت نہ ہو تو مال کو کیا کرنا ہے, پیسے کو کیا کرنا ہے. حضرات جتنے نقشے ہیں سارے مٹ جائیں گے, لیکن جو نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کے مطابق ہے وہ مٹے گا. ایک گارنٹی اللہ دیتی قرآن, ان اللہ لا یضیع ایمانکم, اللہ تعالیٰ ایمان ضائع نہیں کرے گا, لیکن میرے حبیب کو جس طرح میرے حبیب کے صحابہ نے فالو کیا ہے تم نے اس طرح فالو کرنا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے تمام معاملات میں, جیسے اسی مولوی صاحب پوچھتے ہیں تھوڑی جی اینی بھی اللہ جرت دے دے کہ پوچھیے مولوی صاحب آدھے کوڑ کہہ رہے ہو کہ کتے آندا بھی کہ کچی پکی روٹی موڑی. ہمارے پروفیسر ہیں انگلش کے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پڑھتے رہے تو عقیدہ توحید کی دعوت دیتے. ہمارا جو میٹرک کا استاد تھا وہ ریلوی تھا, وہ الحمدللہ اب اہل حدیث ہے, سہا کالج کا پرنسپل, فیصل آباد میں بہت بڑا گروپ ہے, اہل حدیث ہوا وہ. ہم نے اسے میٹرک کی اور اس نے عقیدہ توحید سیکھا. اسی طرح پھر آگے پروفیسر وہ مولوی صاحب کے پاس گیا, اس نے کہا کہ کٹے دی قربانی جائز, اس کا جائز. تو اس کو ہم نے کہا تھا کبھی کبھی یہ بھی پوچھ لیا کریں کہ آیا کہاں ہے. اس نے پوچھ لیا کہ آیا کہاں ہے, کہتا جب میں کہا تھا تو یہ پوچھنے کی کادی لوڑ. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہودی بھی ایسے کرتے تھے کہ اپنے مولویوں پیروں فقیروں کو خدا مانتے تھے, اور صحابی جو اسلام لائے وہ کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں اسی آدیاں پیراں فقیراں نو خدا نہیں سی مانتے, اسی آدیاں پیراں فقیراں نو خدا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا نہیں سی مانتے, کہنا نہیں. آپ نے پوچھا کہ جیڑی چیز وہ تہاڈے لئی حلال کر دیندے سی کہاں, اور جو چیز تمہارے لیے حرام کر دیتے تھے اس کو تم حرام سمجھتے تھے, کہنے لگے ہاں. فرمایا اے خدا مننا نہیں تو اور خدا کی ہوندا ہے, یہ خدا کہنا نہیں تو اور خدا کہنے سے مراد کیا ہے؟ حلال رب اور رب کے حکم سے رب کا رسول کرتا ہے, حرام رب اور رب کے حکم سے رب کا. کوئی بندہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اور میرے عزیز میرے بھائی, اپنے بیٹے بھائی کی بات کو دل میں جگہ دے, اپنے عقیدے کو نمونہ رکھ سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو, اور اس کے مطابق عقیدہ بنا لے, اس کے مطابق جسم بنا, اس کے مطابق شکل بنا, اس کے مطابق عمل بنا, اس کے مطابق نماز بنا. انشاءاللہ تیری دنیا بھی کامیاب, تیری آخرت بھی کامیاب. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اسوۃ نکرہ ہے. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کائنات کا ہر اچھا نقشہ موجود ہے اور ہر میدان کی ڈیولپمنٹ موجود ہے, اور جو شخص جس میدان میں بطور نقشہ اس کو فالو کرنا چاہتا ہے, ہم نے اس کے اندر وسعت رکھی ہے. یہ پھیلتا ہے اور اپنے آنے والے کو انفارم کرتا ہے, آگاہ کرتا ہے, مکمل معلومات دیتا ہے. اللہ تعالی ہم کو اللہ اور اپنے رسول کا سچا پیروکار بنائے. لا یخافون لومۃ لائم, جب رب کا کہا مانے تو کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, کسی کے اعتراض کا پرواہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ آخرت کامیاب کر دے, یہی کامیابی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یہ دعا اس کا ترجمہ یہ ہے, اے اللہ
جو حق بات ہے نا مجھے حق کر کے دکھا. بعض دفعہ کوئی بات حق ہوتی ہے لیکن نظر حق نہیں آتی. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور جو باطل ہے اسے باطل کر کے دکھا. وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور پھر اسے بچنے کی توفیق دے. اور ایک بڑی معروف دعا جس میں یہ ہے اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، دکھا جس طرح کی وہ ہیں. بعض دفعہ کوئی چیز اس طرح کی ہوتی نہیں ہے جس طرح کی وہ نظر آتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو بصیرت دے دینا، اسے پھر سمجھ آتی ہے، اسے جس طرح کی وہ شے ہوتی ہے اس طرح کی اسے نظر آتی. غلط ہوتی ہے تو اسے غلط نظر آتی ہے، صحیح ہوتی ہے تو اسے پھر وہ الجھتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کی برکت سے اس کے سبھی الجھاؤ اور سبھی ذہنی خرافات اللہ تعالیٰ اس عقیدے کی برکت سے دور کر دیتے ہیں. اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ ایک بصیرت والی عقل اور سوچ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر میدان میں اپنے بچوں کی تربیت، تعلیم کے میدان میں اپنی زندگی گزارنے کے 60 سالہ 70 سالہ دور میں، چونکہ حدیث میں آتا ہے اعمار امت بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی. قلیل تجاوز، تھوڑے ہوں گے جو اسے تجاوز کریں گے، لیکن اتنی عمریں ہوں گی. اتنی عمروں کے نقشے اللہ تعالیٰ اسی طرح بنانے کے لیے. اے داڑیاں دے نقشے بنانے والے نا، یہ بھی ذرا غور کرو، درد دل نہ ہوں، بس کرو، رکھ لو، اللہ خوش ہوئے گا انشاءاللہ. اسی سارے تہاڈی دعا کریں گے. اونا دے نقشے بنا لو یار. فلسفی نہ بہتے بنو کہ اللہ نیکی دی توفیق دے دے گا، داڑھی بھی رکھ لیں گے. داڑھی رکھو اللہ نیکی دی توفیق دے دے گا. اسی بھی پھر فلسفی ہیں. داڑھی رکھو اللہ نیکی دی توفیق بھی آنا. جھوٹ چھڈاں گے داڑھی رکھ لیں گے، داڑھی رکھ لا جھوٹ چھڑا دے گا. قاری صاحب بےایمانی بڑی کرتے ہیں، بےایمانی چھڈاں گے داڑھی رکھ لیں گے. اسی آنے اسی بھی وہ فلسفی ہیں. داڑھی رکھ لا بےایمانی چھڑا دے گا. پریشانیاں دور ہو لین داڑھی رکھ لیں گے تو داڑھی رکھ لا پریشانیاں دور کر دے. اپنی شکل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اپنے بچیاں دیاں انگریزاں نو بڑا فالو کرتے ہیں، ایویں جین ہو جاندے اون تر پہ نہیں. جس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اس طرف جانا ہے. وہی رستہ جنت نو جاندا ہے، وہی کامیابی ہے. اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے. ہمارے دوست ہارون، ان کے والد صاحب کے بارے میں بتایا آپ نے. شفیق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دے، صحت والی اللہ تعالیٰ زندگی دے. اور جو بیمار احباب ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دے. جو لوگ پچھلے جمعے میں نہیں آیا، ہمارے مولوی صاحب تھے، 60 سال عمر تھی، تو 40 سال ایک ہی جگہ جمعہ پڑھا ہے. وہ بھی ہمارے پاس یہ مسجد، اس کا انتظام بھی. مولوی عبدالخالق شاکر صاحب فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ڈاکٹر اعظم وقار ہمارے دوست ہیں، ان کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، پرسوں کو کچھ بیمار ہے. انہوں نے اسپیشلی آپ سب سے درخواست کی ہے کہ ان کے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت کاملہ عاجلہ اللہ تعالیٰ زندگی نصیب فرمائے، ایمان والی. اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.